بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm اریج فرام مائی چینل اریج ناول ایڈکشن۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 13 آئی گیس۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں قسط کی طرف۔ پتہ نہیں سب لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا ہی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پتہ نہیں ہر کوئی میرا دشمن کیوں بنا ہوا ہے۔ وہ اس کی گود میں لیٹا ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ اوئے ہوئے، ہن جذباتی بھی نہ ہوئے، اندر جذبات نہیں ہے۔ ارجن آپ پریشان مت ہو، کوئی کچھ بھی کرے لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیوں ہو تم میرے ساتھ؟ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ مزید جذباتی ہوئے اسے اپنی باہوں میں جکڑتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیونکہ میں آپ کی وائف ہوں نا، میں آپ کی پارٹنر ہوں، میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں اور اپنے ماما بابا کے بارے میں بھی غلط مت سوچیں۔ ماما بابا ہمیشہ ہماری بھلائی سوچتے ہیں، ہمارا اچھا ہی چاہتے ہیں، اور آپ کے ماما بابا بھی آپ کا اچھا ہی چاہتے ہیں۔ بس وہ آپ سے ناراض ہیں، آپ نے اتنی بڑی بات ان سے چھپائی نا، اسی لیے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، وہ بھی آپ سے ناراض نہیں رہیں گے کہ ہم منا لیں گے ان کو۔ میں آپ کی پوری ہیلپ کروں گی آپ کے ماما بابا کو منانے کے لیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ ارجن نے ہلکے سے سر کو کھجایا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض نہیں تھے، بلکہ وہی ان سے روٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ صحیح گل ہے۔ ہاں وہ سب کچھ ہم بعد میں سوچیں گے، صبح کریں گے، فی الحال تم میرے بارے میں سوچو نا، میں اتنا اداس ہوں اور دیکھو مجھے چوٹ بھی لگی ہوئی ہے۔ اوئے ہوئے، وہ اسے اپنا بازو اور اپنی ٹانگ دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ اس وقت اسے اس کی ساری اٹینشن خود پر چاہیے تھی۔ ہاں وہ ایسا ہی تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی صرف اس کے بارے میں سوچے، صرف اس کے بارے میں بات کرے۔ اس سے اپنی اور اس کی باتوں میں اپنے ماں باپ بھی منظور نہیں تھے۔ ہاں نا، آپ کو بہت زور سے چوٹ لگی ہے۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ کہاں پر ہوا؟ ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ درد ہو رہا ہوگا نا آپ کو؟ وہ معصومیت سے اس کا بازو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا دوسرا بازو اس کے پیٹ کے گرد بندھا ہوا اسے اپنے بے حد قریب کیے ہوئے تھا۔ لیکن اس وقت اس کا فوکس ارجن کی حرکتوں پر نہیں، اس کے زخموں پر تھا۔ بس ٹینشن کی وجہ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، سامنے سے اتنا بڑا ٹرک آ گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ بس مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کروں کہ سب لوگ ہماری شادی کے لیے مان جائیں، سب لوگ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا اور ہم دو پیار کرنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے دیں۔ وہ معصومیت سے بولا جبکہ ارزا کو اس پر ترس آیا تھا۔ بیچارہ کتنا کچھ کر رہا تھا اپنا اور اس کا ریلیشن بچانے کے لیے، لیکن اس کی اپنی بہن اور ارجن کی ساری فیملی ان کے دشمن بن گئی تھی۔ اوئے ہوئے، وہ معصوم تھے بہت ارجن۔ ہاں وہ مانتی تھی ارجن نے غلط کیا تھا، اسے اس طرح سے اسے بلیک میل کر کے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور ویسے بھی وہ ارجن کو لے کر اب سیریس تھی۔ وہ اپنے آپ کو مینٹلی اس چیز کے لیے تیار کر چکی تھی کہ ارجن اس کا شوہر ہے اور اس نے ساری زندگی ارجن کے ساتھ ہی گزارنی، کیونکہ آج کل وہ صرف اور صرف یوٹیوب پر بڑے مولانا کو سن رہی تھی جو نکاح کی فضیلت بتانے کے ساتھ ساتھ اسے طلاق کا مطلب بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھا کے تھے۔ اس نے اپنی کورس کی کتابوں میں اتنا کچھ نہیں پڑھ رکھا تھا جتنے وہ ان چند دنوں میں یوٹیوب کے مولاناؤں سے نکاح کی فضیلت کو سمجھ چکی تھی۔ اس سے کچھ دنوں سے وہ ضرورت سے زیادہ دینی مذہبی بنی ہوئی تھی۔ اس کی یوٹیوب کی فیڈ میں صرف اور صرف نکاح کی فضیلت ہی چل رہی تھی۔ اوئے ہوئے، اور نکاح کے بعد اس نے نکاح کا مطلب سمجھنے کی بھی کوشش کی تھی، اور جو چیز اسے سب سے زیادہ سمجھ میں آئی وہ یہی تھی کہ اسلام میں شوہر کی بات حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ سب سے ضروری چیز شوہر کا حکم ماننا ہے، شوہر کے جذبات کا احترام کرنا ہے، شوہر کا احترام کرنا ہے، باقی سب رشتے بعد میں آتے ہیں، شوہر کا رشتہ سب سے پہلے آتا ہے۔ اور وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی زندگی میں بھی سب سے زیادہ اہم رشتہ ارجن کا ہے۔ دین میں سب سے زیادہ جس رشتے کو اہمیت دی گئی وہ شوہر اور بیوی کے رشتے کی ہے۔ اب جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کا شوہر تھا، اسے قبول کرنا اس کا فرض تھا۔ اگر وہ کسی معاملے میں اپنے شوہر کا ساتھ دینے کی بجائے کسی اور کا ساتھ دیتی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے۔ اور اتنی ساری چیزوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے اسے بس یہی پتہ تھا کہ ارجن کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ بے شک ارجن نے بھی اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا شوہر اور زبردستی نکاح ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے خود نکاح کو قبول کیا اور اپنے دماغ کو حاضر ناظر جان کر اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کیا، تو یہ نکاح زبردستی کیسے ہو سکتا تھا؟ جس نکاح میں لڑکی کی پوری رضامندی شامل ہو وہ نکاح زبردستی نہیں ہوتا۔ وہ پورے ہوش و حواس میں تھی، وہ اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی، اور یہی بات اس نے اپنی بہن کو سمجھانی تھی، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بہن کو کیسے سمجھائے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے معاملات میں وہ کس طرح کے الفاظ کا استعمال کرے، یہی تو مسئلہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کون سے الفاظ کہاں پر استعمال کرنے، اس لیے تو ہر کوئی اسے بچی سمجھتا تھا، حالانکہ وہ تو اپنے آپ کو اچھی خاصی سیانی ماسی کہتی تھی۔ اوئے ہوئے، سیانی تو خیر بہت ہیں۔ اور اس وقت بھی وہ ارجن کے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتی، اچھی بیوی ہونے کے بھرپور ثبوت دے رہی تھی، جبکہ اس کی نازک مرمری انگلیوں کے لمس سے سکون محسوس کرتا اس کی گود میں نیند میں اتر چکا تھا۔ اوئے ہوئے، کہاں جا رہی ہے تم اس وقت؟ آلیانہ بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی جب زریاب کی آنکھ کھل گئی۔ زریاب نے اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں ارزا کے روم میں جا رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کچھ دن اس کے ساتھ ہی سوتی ہوں، مجھے آپ کے بھائی پر یقین نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ رات کو اس کے روم میں آ جائے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا لیانا، اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں، وہ لوگ کب کے سو بھی چکے ہوں گے، اور میرا بھائی گھر سے نکل چکا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ ساری رات گھر واپس آئے گا۔
اس طرح جب وہ ناراضگی سے جاتا تب لوٹ کر نہیں آتا. اور پلیز ارزا کو تھوڑا وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارنے دو. تم اس کی لائف کو کنٹرول نہیں کر سکتی. ہاں لیکن تم میری لائف کو کنٹرول کرو, کیونکہ اتفاق سے میں تمہارا شوہر ہوں. تمہیں میری بالکل بھی پرواہ نہیں ہے. تم پورا فوکس صرف اور صرف ارزا اور ارزن کی زندگی پر لگا رہی ہو. اگر اتنی سوچ تمہیں اپنی اور میری زندگی کے بارے میں بھی آ جائے تو یقین کرو ہم دونوں کی لائف میں بھی بہت کچھ سیٹ ہو سکتا ہے. گالدہ بیچارے دی صحیح ہے. زریاب کا لہجہ بہت کچھ جتاتا ہوا تھا. وہ ایک لمحے کے لیے شرمندہ سی ہو گئی. یہ سچی تو تھا, وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے زریاب کو بالکل وقت نہیں دیا تھا. اب ان کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ وہ اسے اگنور کرنے لگی تھی. اس نے جب سے ارجن کو یہاں دیکھا تھا اس کا دماغ جیسے کام کرنا ہی چھوڑ چکا تھا. ارجن کو اس گھر میں دیکھ کر, اپنے دیور کے روپ میں دیکھ کر وہ اچھی خاصی گھبرا گئی تھی. بندہ ادھر کرتوت ہی نہ کرے جلے وچ گھبرانا پوے. اور پھر اچانک اس کی بہن کا شوہر بھی بن کر سامنے آ گیا. اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا. وہ اپنی بہن کو کسی مصیبت میں نہیں پھنسنے دینا چاہتی تھی. وہ جانتی تھی ارجن اس کی بہن سے محبت ہرگز نہیں کرتا. اس نے صرف اور صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا. اس نے ارجن کو محبت میں دھوکہ دیا تھا اور ارجن کی انا اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی. بے شک وہ اپنے بھائیوں یا اس کی بہن سے یہ بات شیئر نہ کرے کہ اس نے یونیورسٹی میں ارجن کے ساتھ کیا کیا تھا, لیکن وہ اسے بدلہ ضرور لے گا. ایسی بات نہیں ہے زریاب, آپ پلیز یہ مت سوچیں کہ مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہے یا میں آپ کی فکر نہیں کرتی. دراصل ارزا چھوٹی ہے, اسے ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے جن میں وہ پھنس رہی ہے. بس مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے. وہ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھتے ہوئے پریشانی سے بولی, جب زریاب نے اچانک اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا. میں تمہیں اس کی فکر کرنے سے منع ہرگز نہیں کرتا میری جان. میں بس تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی فکر میری بھی کر لیا کرو. آفٹر آل میں تمہارا شوہر ہوں, تمہاری زندگی پر تھوڑا سا حق میرا بھی ہے. وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر سایہ فکر ہوتا بہت محبت سے بولا. ہاں وہ اس پر سختی نہیں کر سکتا تھا. یہ لڑکی اس کی محبت تھی. اس کی ایک ہاں کے لیے اس نے سالوں انتظار کیا تھا. مجھے آپ کی فکر ہے زریاب, بے حد فکر ہے. آپ میرے لیے بہت عزیز ہیں, بلکہ سب سے عزیز ہیں. آپ کے اور ارزا کے علاوہ میری زندگی میں ہے ہی کون؟ صرف آپ دو لوگ ہی تو ہیں میرے اپنے. وہ جذباتی لہجے میں بولی, جبکہ زریاب اس کے اظہار پر خوشی سے نہال ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکتا اس کے چہرے کے سارے نقوش کو چومنے لگا تھا. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں آلیانہ, بہت زیادہ. میں تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں, تمہاری ہر بات برداشت کر سکتا ہوں, لیکن تمہاری بے رخی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. مجھے اگنور مت کیا کرو, کسی کے لیے بھی, ارزا کے لیے بھی نہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے اپنی زندگی میں ارزا سے زیادہ اہمیت دو, لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جتنی اہمیت اس کی ہے اتنی میری بھی ہو. میری محبت کو سمجھنے کی کوشش کرو. تم میرے لیے بہت عزیز ہو اور میں بھی تمہاری زندگی میں اتنا ہی عزیز ہونا چاہتا ہوں. وہ بے حد محبت سے اس پر جھکتے ہوئے اس پر واضح کر رہا تھا کہ وہ اس کی اگنورنس کو نوٹ کر رہا ہے. آلیانہ نے اس کی محبت کی بارش میں بھیگتے ہوئے شرمندگی سے اس کے سینے پر اپنے لب رکھے تھے. آئی ایم سوری, ریئلی سوری زریاب, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. زریاب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں ارزا کے لیے بھی کبھی آپ کو نظر انداز نہیں کروں گی. آپ کی محبت میرے لیے بہت انمول ہے. وہ اس کی پناہوں میں چھپتے ہوئے بولی تھی, جبکہ زریاب اسے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب کرتا کمرے کی لائٹ آف کر گیا تھا. چلو تھوڑا زریاب والے بھی دھیان دے, اور ارجن علی دھیان دیتا ہے. ارجن آپ اپنے روم میں جائیں, آپ کا اس طرح میرے روم میں سونا ٹھیک نہیں ہے. ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی, آپ کی ماما آپ سے خفا ہوں گی. وہ بے حد نرمی سے اسے جگاتے ہوئے بولی تھی, جبکہ وہ نیند سے بے حال آنکھیں کھولتا ایک نظر اسے دیکھتے اٹھ کر اپنی شرٹ اتار کر سیدھا ہوتا اس کے بیڈ پر لیٹنے لگا تھا. وہ پریشان سی ہو کر اسے دیکھنے لگی. تمہیں لگتا ہے میں اس وقت اس حالت میں ہوں کہ چل کر خود اپنے کمرے میں جا پاؤں گا؟ پیر ٹوٹ گیا میرا, ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. تمہیں لگتا ہے کہ میں چل سکتا ہوں 2 قدم بھی؟ میں اپنی تکلیف تمہارے ساتھ بانٹنے آیا اور تم مجھے ضرور یہاں سے بھگا رہی ہو. سب لوگ آرام سے سو رہے ہیں, کسی کو میری پرواہ نہیں, اور مجھے کسی کی پرواہ چاہیے بھی نہیں. اگر میری بیوی کو میری پرواہ نہیں ہے تو باقی کسی کی فکر مندی کا کیا چار ڈالوں گا؟ ویسے صحیح کہتے ہیں لوگ, اگر ماں ہی آپ کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کر جائے تو بیوی سے کوئی انسان کیا ہی امید رکھے. خیر میں چلا جاتا ہوں یہاں سے. اگر میری ماں کا حکم میرے لیے پیارا نہ ہوتا تو یقین کرو اس وقت تم میرے روم میں ہوتی اور میں یہاں ایکسیڈنٹ کروا کر اپنا ہاتھ پیر توڑنے کی بجائے تمہاری زلفوں کا اسیر ہوا بیٹھا ہوتا. اوئے ہوئے, زیادتی ہوئی بھائی, منڈے نہ زیادتی ہوئی ہے. اور تم اس وقت میری پناہوں میں چھپی مجھ سے شرما رہی ہوتی. تمہارا نازک سراپا میری بے باک شدتوں کی داستان سنا رہا ہوتا. تمہاری گہری نگاہیں خود پر ہوئے ظلم کو بیان کرتی اور میں ڈوب کر تمہیں مزید بے حال کرتا. تمہارے بدن کی رنائیاں مجھے بے قابو کرتی اور میں تمہیں اپنی محبت سے مسرور کر دیتا. لیکن نہیں, میری قسمت میں تو ہاتھ پاؤں توڑوا کر بیٹھنا لکھا تھا. جا رہا ہوں میں یہاں سے, آئندہ تمہارے پاس بھی نہیں آؤں گا. وہ اداسی اور مایوسی سے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا, جب وہ اچانک ہی کراہ کر دوبارہ سے بیڈ پر گرا. ارزا کے تو ہوش ہی اڑ گئے. اوئے ہوئے, دیکھتے صحیح کیسے ڈرامہ ذرا کڑی لائی ہوئی ہے نے. لیکن بھائی ارجن کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی ہے. ارجن آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے. میں نیچے سے کسی کو بلا کر لاتی ہوں, میں جیجو کو بلا کر لاتی ہوں. وہ پریشانی سے بکھلا کر ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا. کوئی ضرورت نہیں کسی کو بلانے کی, کوئی نہیں ہے میرا, سب دکھاوے کے رشتے. میں چلا جاؤں گا خود ہی, مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ارے اگر بیوی میری نہیں تو پھر میں باقی ان وقتی سہاروں کا میں کیا ہی کروں گا؟
وہ اس کا ہاتھ تھامے ایک دفعہ پھر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا. یا تو وہ ایکٹر بہت اچھا تھا یا پھر ارزا ڈرامے پہچان نہیں پاتی تھی، اس لیے تو پریشانی سے اٹھ کر گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی. ارجن پلیز آپ مت اٹھیں، آپ یہیں بیٹھے رہیں پلیز، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اٹھنے سے. اب کی دفعہ اس کی معصوم آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے. اس کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو کیا کروں، یہاں پر سو جاؤں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو بے فضول میں تم سے طرح طرح کے سوال کیے جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کسی کے جواب دہ بنو. اب تم میں اتنی ہمت تو ہے نہیں کہ ہر کسی کو منہ توڑ جواب دے کر یہ کہہ پاؤ کہ تم میری بیوی اور میں حق رکھتا ہوں کہیں پر بھی کبھی بھی تم سے ملنے کا. اور پھر تم یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہاری مرضی سے تمہارے قریب ہوں، اور ویسے بھی تم میرے لیے ایسا کہو گی کیوں؟ آخر لگتا ہی کیا ہوں میں تمہارا، اس لیے بہتر ہے کہ میں چلا ہی جاتا ہوں. پتہ نہیں کیا سوچ کر میں یہاں آ گیا. ایک تو جب سے نکاح ہوا ہے نا، میری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو گئی ہیں. وہ بڑی مایوسی سے کہتا باہر جانے لگا تھا. اوئے ہوئے، آپ ہسبینڈ ہیں میرے، شوہر ہے میرے، اور آپ کو یہاں سے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں خود جواب دے دوں گی سب، اگر کوئی مجھ سے کوئی پوچھے گا تو. یہاں بیٹھے آپ، یہاں میرے پاس، میں دروازہ بند کر دیتی ہوں. وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑی ہمت سے کہتی دروازے کو اندر سے اچھے سے لاک کر چکی تھی، اور پھر واپس اس کے پاس آتی اسے آہستہ سے تھام کر بیڈ پر بٹھانے لگی تھی. کیوں خود کے لیے مصیبت کھڑی کر رہی ہو؟ میں جیسے تیسے کر کے چلا جاؤں گا یہاں سے، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا. کیوں میری وجہ سے خود کو پریشانی میں ڈال رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے مزید ڈرامے بازیاں کرنے لگا تھا. اوئے ہوئے، ڈرامے بازیاں میں درجن تھا، کوئی ثانی نہیں ہے. میں اپنے لیے کوئی مصیبت نہیں کھڑی کری، اور آپ اتنے مشکل وقت سے گزرے. آپ کی بیوی ہونے کے ناطے میرا فرض ہے میں آپ کا خیال رکھوں. اب یہاں لیٹ جائیں. وہ اس کے لیے تکیہ سیدھا کرتے ہوئے بولی تو فوراً لیٹ گیا. جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. ابھی تو وہ درد سے دورا ہو رہا تھا، اور اب کیسے ایک جھٹکے میں لیٹ گیا تھا. شاید ارجن کو بھی اپنی جلد بازی کا احساس ہو چکا تھا. اوئے ہوئے، حوصلہ پائیے اپنے جذباتی حرکتوں میں اپنا پانڈا آپ ہی نہ پھوڑ لیں. اسی لیے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے چہرے پر درد بھرے تاثرات سے جا لیے. میں لیٹ گیا، تم بھی لیٹ جاؤ. اتنا وقت ہو چکا ہے، اب ہمیں سو جانا چاہیے. وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک جھٹکے میں کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اپنے بازو میں بھر چکا تھا. جبکہ اسے اس طرح سے کھینچ کر قریب کرنے پر وہ کنفیوز ہوئی تھی، لیکن اسے زبردستی اپنے سینے میں چھپاتا خود پر اس پر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے اس کی زبردستی خود میں بھیجے سلانے کی کوشش کرنے لگا. جبکہ اس کی باہوں سے آزادی نہ ملنے پر وہ بھی آنکھیں بند کر گئی تھی. اس کی آنکھ کھلی تو اپنی باہوں میں قید ارزا کو دیکھ اس کے لب دلکشی سے مسکرائے تھے. ہائے میں صدقے، میں قربان، میری جان کا ٹوٹا، میری پیاری ننھی منی سی بیوی سو رہی ہے. وہ بہت پیار سے اسے نہارتے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے عین سامنے کر چکا تھا، جبکہ اس کے نازک لبوں کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر کا شیطان بچہ اسے ورگلا رہا تھا. اوئے ہوئے، نو ڈونٹ ارجن، بیڈ مینرز. وہ سو رہی ہے، تم اسے کس نہیں کر سکتے. اس نے خود کو سمجھایا تھا. ہاں تو سو رہی ہے تو کیا ہوا، میری بیوی ہے، اتنا حق تو بنتا ہے. اور ویسے بھی گڈ مارننگ کس تو سارے ہسبینڈ وائف کرتے ہیں. اس نے فوراً اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے ہسبینڈ وائف کا حوالہ بھی دیا تھا اپنے آپ کو. اوئے ہوئے، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ارجن شاہ، کنٹرول یور جذبات. اس نے خود کو پھر سے سمجھایا اور اگلے لمحے سے اپنے ماں باپ پر غصہ آیا تھا. لوگوں کے ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے، اور ایک میرے ماں باپ ہیں ایک غیر لڑکی کی بات مان رہے ہیں. چھوڑوں گا تو میں بھی اس ڈائن کو ہرگز نہیں. سالی کم سوتن زیادہ ہے یہ. لیکن پہلے اپنی بیوی کو تو دیکھ لوں. اوئے ہوئے، بیوی والا آندے تھے پھر پگھل جاندہ منڈا. وہ محبت بھری نگاہ ارزا کے نازک سراپے پر ڈالتا اسے کمر سے گھسیٹ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اچانک اس کے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لے گیا تھا. اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا. وہ اسے نرمی سے چھوتا ہی نہیں تھا. وہ جتنی نازک جان تھی ارجن اتنا ہی سختی سے پیش آتا تھا. ارزا کی آنکھ اپنی سانس گھٹنے پر کھلی تھی. اس نے آنکھیں کھول کر اس شخص کو دیکھا جو ظالم بنا اس کے لبوں سے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا. وہ مزاحمت کرتی اس کے کندھے پر ہاتھ مارنے لگی، لیکن اس کے لبوں کو آزادی بخشنے کو تیار ہی نہیں تھا. وہ جتنا مزاحمت کری تھی اس کے انداز میں اتنی شدت آ رہی تھی. اس نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گراتے ہوئے خود کو اس کے اوپر کیا تھا. ارجن ارزا کو بیڈ پر گراتا اس پر سایہ فگن ہوتا ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کی شبنم اپنے لبوں سے چرانے لگا. بے حد شدت سے اس کے لبوں کو چومتے اپنا پورا وزن اس پر ڈالے ہوئے تھا. وہ نازک جان اس کے نیچے دبی ہوئی تھی، لیکن ارجن کو ایسے لمحات میں اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. وہ اس وقت پوری طرح سے اس کے نازک وجود میں کھویا، اس کے لبوں سے اپنے لب جوڑے اس کو سانس تک لینے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. اس کے لب تیزی سے اس کے لبوں پر حرکت کر رہے تھے. جب مزاحمت حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے ارجن شدت سے اس کی گال کو چومتا اس کی گردن پر آیا تھا. ارجن چھوڑے مجھے پلیز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ چھوڑے مجھے، یہ صبح صبح کون سا جن سوار ہو جاتا ہے آپ پر؟ وہ اس کے کندھے پر اپنا نازک ہاتھ مارتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس فیس میں بھی وہ اس چیز کو پوری طرح سے مد نظر رکھے ہوئی تھی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس وقت تکلیف میں، اور ارجن اس چیز کو محسوس کر کے مزید فری ہو گیا. وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، جبکہ ارجن اس کی انہی معصومانہ اداؤں پر فدا ہوتا مزید فری ہو گیا. ارزا جتنا اسے جان چھڑا رہی تھی، اتنا اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا اس کی سانسوں کو چراتے ہوئے اس پر پورا حق جمائے سے قید کیے ہوئے تھا، اور اسی حق میں آگے بڑھتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگاتا اس کی نائٹ ڈریس کی ڈوری کھینچ کر کھول چکا تھا. اور اتنا ہی نہیں، وہ اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتے ہوئے وہاں اپنے تشنا لبوں کو رکھتا خود کو سیراب کرنے لگا تھا. اپنی شدتوں کو کنٹرول کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، جبکہ اس کی شدتوں سے گھبراتے ہوئے وہ اس کے کندھے پر ہلکا ہلکا اپنا ہاتھ مارتی خود کو اسے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی.
وہ جتنا مزاحمت کرتی تھی وہ اتنا اس کے لیے جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی مزاحمت ہرگز برداشت کرنے کے موڈ پہ نہیں تھا۔ وہ نیکسٹ اسٹیپ پر جانا چاہتا تھا، وہ مزید اس سے دوری برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس پر حق رکھتے ہوئے وہ اس سے دور تھا۔ وہ کوئی بہت دینی مذہبی انسان ہرگز نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے تمام جذبات کو اپنی بیوی کے لیے محدود رکھا تھا۔ وہ اپنی ساری فیلنگز، ہر طرح کے جذبات صرف اور صرف اپنی بیوی پر ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور اتنے سالوں سے اسے اپنے لیے کوئی بھی اچھی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے لیے ایک اسپیشل لڑکی بنائے گی، اور وہی اسپیشل لڑکی ارزا کے روپ میں اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ تو اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی اس لڑکی کو ارزن سے چھین نہ لے، تو اس نے نکاح کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر اس نے اسے بیوقوف بنا کر یا پھر اس کی نادانی کا فائدہ اٹھا کر اس سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ شروع سے اس چیز کو لے کر بہت زیادہ خوفزدہ رہتا تھا کہ کوئی اس کی پسند کو اسے چھین نہ لے۔ چیزوں تک ٹھیک تھا، وہ اپنی پسند کو ہر چیز کو حاصل کر لیتا تھا، وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا تھا، لیکن اب بات محبت پر آ گئی تھی تو کمپرومائز کرنے کے چانسز ہی نہیں تھے، اور ایسے میں اسے کمپرومائز کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے چکا تھا، اور اب اس سے دور رہنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ایسے میں وہ لوگ اسے ارزا سے دور کر رہے تھے، یہی چیز اسے جنونی کر رہی تھی، اور اس کی جنونیت جھیلنے کے لیے ارزا بھی مینٹلی تیار نہیں تھی۔ ایسا اس کی ماں کو لگتا تھا، لیکن اب ارزا کی مزاحمت دیکھ کر اسے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں اس طرح سے لڑ جھگڑ رہی ہو میرے ساتھ؟ کب سے مجھے مارے جا رہی ہو؟ بیوی ہو تم میری، کون سی قیامت آ گئی؟ تمہیں نہیں چھوؤں گا، تمہارے پاس نہیں آؤں گا تو کس کے پاس جاؤں گا؟ کسے چوموں گا؟ اپنے آپ کو اتنے سالوں سے اپنی ہونے والی بیوی کے لیے محفوظ کر رکھا ہے، میں نے اپنے جذبات تک کسی پر نہیں لٹائے، اور تم میرے جذبات کا جنازہ نکال رہی ہو۔ اب کی دفعہ وہ غصے سے آپا کھوتے ہوئے سے گھور کر بولا تو اس کے مزاحمت کرتے ہاتھ اچانک رک گئے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں میں پانی سا بھرنے لگا، اور اس کے آنسو دیکھ ارزن کو اگلے لمحے احساس ہو گیا کہ وہ ضرورت سے زیادہ غصہ ہو گیا۔ ارزا کتنی پیاری تھی، کتنی معصوم تھی، اگر اس کے جذبات کو نہیں سمجھ پا رہی تھی تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ وہ کون سا 1000 لڑکوں کو ڈیٹ کر کے اس کے پاس آئی تھی؟ وہ بھی تو اس کی طرح تھی، 100% پیور۔ اور پھر ظلم، اس کی کم عمری اور چھوٹی سی عقل، اسے پیار سے اسے ڈیل کرنا چاہیے تھا، اور وہ کیسے اس پر غصہ کر رہا تھا؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر گہرا سانس لے گیا، ہونٹ اندر خبردار جو رونے کی تیاری پکڑی۔ وہ گہرا سانس لے کر واپس اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جو وہ ہونٹ باہر کو لٹکائے رونے کی تیاریاں پکڑ رہی تھی۔ ارزا میں کہہ رہا ہوں ہونٹ اندر کر لو، ورنہ اب کی دفعہ ان لبوں کو اپنے لبوں میں دبا کر اتنی شدت سے چوموں گا کہ زندگی میں کبھی تمہارے ہونٹ باہر نہیں آئیں گے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھاتا اچھا خاصا بے باک انداز میں بولا تھا۔ ارزا نے گھبرا کر فوراً اپنے ہونٹ اندر کر لیا، تو اگلے لمحے وہ اس کی سرخ گال پر اپنے دانت گاڑ گیا، جبکہ اچانک کھلتا دروازہ ان دونوں کو چونکا گیا تھا۔ ہاں، دروازہ تو بند نہیں ہوا سی۔ اب صبح صبح تم کہاں چل پڑی ہو؟ وہ زریاب کے قریب سے اٹھ کر فریش ہونے گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد واش روم سے باہر نکلی تو زریاب نے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ جب اس نے کہا کہ وہ باہر جا رہی ہے، ارزا کے پاس جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے وہ جاگی ہو، میرا موڈ ہے اسے سمجھانے کا کہ ورزن کے آس پاس نہ رہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، یار چھوڑ دو ان لوگوں کو ان کے حال پر، کیوں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہو؟ تم نے میرے بھائی کے جذبات کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، اس بیچارے نے کیا بگاڑا تمہارا؟ کیوں اس کی دشمن بنی ہوئی ہو تم؟ وہ ایک دوسرے کے قریب رہیں گے تبھی تو ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ان کی شادی کامیاب ہوگی۔ تم جس طرح سے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر رہی ہو، وہ کیسے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ امی نے تمہیں کل رات کیا کہا تھا کہ تم اپنی بہن کو سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس کی شادی ارزن کے ساتھ ہوگی، اس کے ساتھ اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی، اور تم ان دونوں کو دور کرنے کے پلان بنا رہی ہو۔ 1 مہینے کے بعد رخصتی ہونی ہے، انہیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ انہیں ایک دوسرے سے دور کرنا چاہیے۔ یہ وقت تمہیں اپنی بہن کو اس کی آنے والی زندگی سمجھانے میں صرف کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں الگ کرنے کی پلاننگ کرنے میں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا اس کے قریب آیا تھا۔ زریاب، آپ کا بھائی میری بہن کے لائق نہیں ہے، ان دونوں کی ایج میں کتنا فرق ہے، ان دونوں کا مائنڈ ایک دوسرے کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا۔ ہر رشتے میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ارزن جیسا نان سیریس انسان کبھی بھی میری بہن کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا نہیں وہ کتنا ضدی ہے، صرف اپنی بات منوانا جانتا ہے، اپنی کرنا جانتا ہے۔ اس کی زندگی میں میری بہن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی، اور میں ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنی بہن کی شادی نہیں کر سکتی۔ میں بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر رہی ہوں کہ ان دونوں کے لیے طلاق سے بہتر آپشن اور کوئی نہیں ہوگا، اور میں اپنی بہن کو یہی سمجھاؤں گی کہ وہ انسان میری بہن کے لائق نہیں ہے، اور پلیز آپ ان سب چیزوں میں مت پڑیں۔ میں جانتی ہوں ارزن کے ساتھ آپ کا بھی کوئی بہت اچھا رشتہ نہیں ہے، اس نے ہماری مدد کی، ہماری شادی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے فیملی کو منایا، اس کے احسان مند میں ہمیشہ رہوں گی اس کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے احسانوں کے نیچے دب کر میں اپنی بہن اس کے حوالے کر دوں گی۔ مجھے رشتہ کسی بھی قیمت پر قبول نہیں ہے، اور آنے والی وقت میں بھی اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ وہ اسے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اسے زریاب کا ارزن کا ساتھ دینا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن وہ بھی فیصلہ کر چکی تھی کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، چاہے سب لوگ اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائیں، وہ اپنی بہن کی زندگی ارزن کے ساتھ برباد نہیں ہونے دے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارزن اس کی بہن سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس نے صرف اور صرف اسے انتقام لینے کے لیے اس کی بہن سے شادی کی ہے، اور وہ اپنی کسی بھی غلطی کی سزا اپنی بہن کو نہیں بھگتنے دینے والی تھی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف آتی، اس کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی، پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ سو رہی ہو، اس لیے دروازہ بجا کر اسے ڈسٹرب کرنے کے بجائے اس نے اچانک دروازہ کھولا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا تھا۔ اوئے ہوئے، میں لگتا ہوں ارزن تنہیں پوری فلم دکھا کے بھیجے گا۔ وہ بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ارزا بیڈ پر تھی اور وہ اس پر سایہ فگن تھا۔ ارزا کے کندھے سے شرٹ سرکی ہوئی تھی، جبکہ وہ دیوانوں کی طرح اسے چوم رہا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔
جبکہ ارزا نے اس کے بازو سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی جب ایک سخت نگاہ اس پر ڈال کر اس کی مزاحمت کو ایک لمحے میں بند کرواتا دروازے پر موجود اسے دیکھنے لگا تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے نا شرم، وہ آتی نہیں ہے کیا تمہارے آس پاس؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں تھوڑی سی شرم کر کے اس کمرے سے نکل جانا چاہیے تھا؟ کم آن یار، میں مانتا ہوں تمہاری بہن ہے، لیکن تم اس کی زندگی میں اس حد تک انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ، ہم مصروف ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سچ مچ میں کسی شادی شدہ کپل کے کمرے میں آ گئے، جبکہ آلیانہ کا تو غصے سے دماغی کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی بھی میری بہن کے کمرے میں آنے کی، اور تم اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو؟ ارزا کو مزاحمت کرتے دیکھ وہ یہی اندازہ لگا پائی کہ اس کے ساتھ زور زبردستی کر رہا ہے۔ ہاں کر رہا ہوں زبردستی، میری بیوی ہے، جو دل میں آئے گا وہ کروں گا، لیکن تم میں تو شرم بھی نہیں ہے، عجیب بہن ہو تم۔ فی الحال تو خیر میں جو بھی کروں، لیکن 1 مہینے کے بعد تو ویڈنگ نائٹ ہی سیلیبریٹ کروں گا نا۔ کیا تب بھی یہیں پر بیٹھی اپنی بہن اور مجھے ان نظروں سے گھور رہی ہوگی؟ اگر تمہارا ایسا پلان ہے تو پلیز مجھے ابھی سے بتا دو تاکہ میں اپنی ویڈنگ نائٹ کو کہیں اور سیلیبریٹ کرنے کا پلان بنا دوں۔ وہ غصے سے ارزا کو آزاد کرتا بیڈ پر ہی بیٹھ گیا، جبکہ ارزا نے تیزی سے اس کے قریب سے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کا بازو پکڑ کے اسے دوبارہ سے کھینچ کر بیڈ پر گرا گیا تھا۔ خاموشی سے پڑی رہو یہاں پر، خبردار جو میری اجازت کے بغیر تم یہاں سے ہلی بھی، اور تم گیٹ آؤٹ۔ وہ چٹکی بجا کے اسے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بولا۔ اس کی شرٹ لیس وجود اسے مزید پریشان کر رہا تھا۔ وہ اس حالت میں اس کی بہن کے اتنے قریب تھا، انہیں دیکھ کر لگ تو نہیں رہا تھا کہ ان میں کچھ بھی ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس شخص پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ انتقام اور بدلے کی آگ میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر رہا تھا۔ تم مرزن شاہ، میں تمہیں اتنا نیچ، اتنا گھٹیا ہرگز نہیں سمجھتی تھی۔ میں تو چلو پھر ایک غیر ہوں جسے تم اپنا دشمن سمجھتے ہو، لیکن وہ عورت تمہاری ماں تھی جس نے کل رات تمہاری زندگی کا فیصلہ کیا تھا، اور اب بھی تمہارے سیکٹ کا فیصلہ بھی وہی کرے گی۔ وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکلی تھی، یقیناً اس کا ارادہ اس کی ماں کو یہاں اوپر لا کر اس کے کرتوت دکھانے کا تھا۔ تمہاری بہن سائیکو کیا؟ وہ میری امی کو یہاں لانے والی ہے، وہ انہیں اس عمر میں اپنے بیٹے کا رومانٹک روپ دکھانا چاہتی ہے۔ اوئے ہوئے، گندی اولادوں کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ خیر اچھی بات ہے، میری ماں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے دادی بنانے کے لیے کتنا بے قرار ہوں۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے ایسے انداز میں بولا جیسے اسے آلیانہ کی حرکت بے وقوفانہ لگی، اور وہ ہرگز اس کی اس حرکت سے خوفزدہ نہیں لگ رہا تھا، یعنی اسے اپنی ماں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ارزن، کتنی غلط بات ہے، اور کسی کی نہ سے کم اپنی ماں کے بارے میں تو سوچیں، انہیں کتنا برا لگے گا۔ ہٹیں، مجھے چینج کرنے دیں۔ وہ غصے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ تھی۔ وہ کیسے اس کی بہن کے سامنے سے بے شرموں کی طرح سے پکڑے ہوئے تھا، اور یقیناً اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے سے کوئی درد بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ صبح یہاں اتنا بڑا تماشا ہونے والا، ورنہ وہ ہرگز ارزن کو رات کو اس کمرے میں نہ رکنے دیتی۔ رات کو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ ہرٹ ہے اپنے ماں باپ کی وجہ سے، بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن اب تو اس کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اس وقت تو جیسے وہ ہر چیلنج کو فیس کرنے کے لیے فل چارج تھا۔ ایک بات تو آج ارزا بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ اس انسان پر بے شرمی اینڈ ہے۔ اس سے زیادہ بے شرم انسان شاید اس دنیا میں کوئی اور پیدا ہو سکتا تھا۔ وہ اتنی بے شرمی سے اپنی سالی پلس بھابھی کے سامنے فضول بکواس کیے جا رہا تھا، اور اب یہ یقیناً اس نے اپنی ماں کے سامنے بھی وہی سب کچھ کرنا تھا۔ یا اللہ جی پلیز آنٹی اوپر روم میں نہ آئیں، ورنہ میں کیسے ان کا سامنا کروں گی؟ وہ پریشانی سے پانی کی چھینٹیں منہ پر مارتے ہوئے سوچ رہی تھی، جبکہ جس پر مصیبت آنے والی تھی باہر آرام سے اس کے بیڈ پر پڑا آرام فرما رہا تھا۔ اوئے ہوئے، وہ غصے سے تن فن کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ ارادہ سیدھا ارزن کی ماں کو اوپر لے کر آنے کا تھا تاکہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ ان کا بیٹا کتنا بے شرم، کتنا بے حیا ہے۔ وہ انہیں بتانے والی تھی کہ ارزن کی نظر میں ان کے حکم کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ کتنے دھڑلے سے ارزا کے کمرے میں آ کر اس پر حق جتا رہا تھا، اور اس کی بہن بیچاری اس کے سامنے بول تک نہیں پا رہی تھی۔ وہ کتنی خوفزدہ تھی، سہمی ہوئی تھی اس سے، یہ آدمی اعتبار کے لائق نہیں تھا۔ وہ ارزا کے معاملے پر اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنے بدلے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ اس نے گھر میں یہ بات کسی کو نہ بتا کر اس کی ذات پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس سے اور طریقے سے بدلہ لینے والا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ وہ بہت غلط کر رہا تھا، وہ اپنی بہن کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اب کیا ہو گیا؟ اتنے غصے میں کہاں جا رہی ہو تم؟ ذریعہ اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے ساتھ ہی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا تھا۔ وہ کافی غصے سے ارزا کے کمرے سے نکلی تھی۔ اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا اس کی بیوی کو۔ دورہ پہ رہے تیری بیوی نے وقتاً فوقتاً دورے پہندے رہندے۔ تھوڑی دیر پہلے تو بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی بہن کے کمرے میں گئی تھی، اب نہ جانے وہاں پر کون سا جن دیکھ لیا تھا اس نے۔ اب جین تو واقعی دیکھ کے آئی ہو، آپ کا بھائی ارزا کے کمرے میں، اور اس وقت اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، اور میں اتنا کچھ برداشت نہیں کر سکتی ذریعہ۔ میری برداشت کی انتہا یہیں تک تھی۔ میں آپ کے بھائی کو اب مزید یہ سب کچھ کرنے نہیں دوں گی۔ میں جا رہی ہوں نیچے امی کو بلانے کے لیے تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے اپنے اس لاڈلے بیٹے کے کرتوت دیکھیں، انہیں پتہ چلے کہ ان کی بات بھی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں کرتی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ کیا وہ وہاں اوپر کیا کر رہا ہے؟ اور تم یہ کیسے کہہ سکتی کہ وہ ارزا کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے؟ کچھ تو سوچ کر بولا کرو، وہ اس کی بیوی ہے، اگر وہ ٹائم سپینڈ کر بھی رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ اگر ارزا کے ساتھ کوئی زبردستی ہو رہی ہوتی تو وہ شور مچاتی۔ تمہاری بہن نادان ضرور ہے، کم عمر ضرور ہے، لیکن اتنی بے عقل وہ بھی رکھتی ہے۔ وہ ڈری بھی ہے، اس سے سہمی بھی ہے۔ آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا ذریعہ؟ ہاں ذریعہ، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ تمہاری بیوی مجھے ہر قیمت پر غلط ثابت کرنا چاہتی ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ زور زبردستی کروں، اپنی بیوی کے ساتھ مطلب کوئی سینس بنتا ہے اس بات کا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا، سوچا اپنی بیوی کو بتا دیتا ہوں اپنے ایکسیڈنٹ کے بارے میں۔
ہو سکتا ہے زیادہ کچھ نہیں، تھوڑی بہت سمپتی مل جائے، کیونکہ باقی تو میرے پورے خاندان نے تمہاری بیوی کے ساتھ ٹیم بنا لی ہے، تو کسی اور سے تو میں اچھی امید کر نہیں سکتا. سو اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تھا، لیکن تمہاری ایکسٹرا اسمارٹ بیوی نے اپنی طرف سے سوچ لیا کہ میں اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا. تو میں سچ میں لگتا ہے اس طرح ٹوٹی پھوٹی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑا خوشگوار وقت بھی گزار سکتا ہوں، اور زبردستی نہیں ہوتی بیوی کے ساتھ. جاؤ جا کر چیک کرو اپنی بہن کو کہاں سے توڑا پھوڑا میں نے اسے، کہاں سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کوئی ظلم کیا میں نے. زریاب آئی نو مجھے تمہیں کوئی مشورہ نہیں دینا چاہیے یہ، لیکن اسے اس گھر میں لانے کے بجائے تمہیں پاگل خانے لے کر جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ لڑکی دماغ سے بالکل پیدل ہے. ارزن اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا، اور حقیقت تو یہ تھی کہ زریاب پچھلے دنوں سے زریاب بھی اپنی بیوی کی الٹی سیدھی حرکتوں سے اچھا خاصا اکتا گیا تھا. الیانہ پلیز مجھے میرے بھائی کے سامنے تماشا مت بناؤ، اب تم ضرورت سے زیادہ اس معاملے کو بگاڑ رہی ہو. وہ اسے دیکھ کر کہتا باہر نکل گیا، جبکہ الیانہ نے اپنے بال نوچ لیے تھے. والے تک کے نوچیں گی بیبی تو. کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ بابا بس ابھی بھی جاگنگ سے واپس آئے تھے، جبکہ امی نے کپڑے نکال کر دینے کے لیے کمرے میں آئی تو ان کے پیچھے آ گئی تھی. انہوں نے ہاں میں سر ہلاتے اندر آنے کی اجازت دی. آئی ایم ریئلی سوری، میں صبح صبح آپ لوگوں کو تنگ کر رہی ہوں، لیکن یقین مانیں یہاں آنے کے پیچھے وجہ صرف میری بہن ہے. او اللہ، ابھی بھی نہیں کھلوں دی. آپ نے کل رات مجھے یقین دلایا تھا کہ ابھی رخصتی نہیں ہوگی، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. 1 مہینے تک میں اپنی بہن کو اپنے طریقے سے اس رشتے کے بارے میں سمجھا سکتی ہوں. لیکن ارزن کل رات پھر میری بہن کے کمرے میں گیا اور اسے وہاں سے ٹارچر کیا. تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس نے تمہاری بہن کو ٹارچر کیا؟ کیا یہ بات تمہاری بہن نے تمہیں بتائی ہے؟ بابا اس کی بات کاٹتے ہوئے کافی سختی سے بولے. اب یہ معاملہ وہ خود بھی گاڑی تھی تو وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ برزن ارزا کا رشتہ نہیں چاہتی. میں خود دیکھ سکتی ہوں، میں نے خود دیکھا اسے اپنی بہن کے ساتھ زور زبردستی کرتے ہوئے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرا کہ ہم نے رخصتی 1 مہینے کے بعد کرنی ہے. ارزا کو تھوڑا وقت چاہیے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، وہ اپنی منمانی کرے. وہ آپ لوگوں کی بات بھی نہیں مان رہا. وہ پریشانی سے جیسے اس کی شکایت لگا رہی تھی. دیکھو بیٹا، زریاب اور ارزن میں بہت فرق ہے. ہماری تو کیا وہ کسی کی بھی بات نہیں مانتا، وہ اپنی منمانی کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا. اور جہاں تک معاملہ ارزا کا ہے تو وہ لڑکی اس کے نکاح میں ہے. ہم نے اسے 1 مہینے بعد کی رخصتی پر منا لی، یہی بہت بڑی بات ہے. اگر اب تم یہ چاہتی ہو کہ وہ ایک کونے پر ہو کر بیٹھ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تم پر ہرگز اعتبار نہیں کر سکتا کہ تم ارزا کا دل اس کی طرف سے صاف کرو گی. سو وہ خود کوشش کر رہا ہے کہ اس لڑکی کو اس سے محبت ہو اور وہ آنے والی زندگی کو خوبصورت بنائے. اور میرے خیال میں اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن تمہارے انداز سے مجھے لگ رہا ہے کہ تم ان دونوں کا رشتہ چاہتی نہیں ہو. دیکھو الیانہ، تم چھوٹی بچی نہیں ہو. آج کل ناجائز تعلق بنانا مشکل نہیں ہے، لیکن جائز تعلق کے لیے 1000 طرح کی ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں. آج کل ایک طلاق یافتہ لڑکی کی شادی کتنی مشکل ہے یہ سمجھنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا. آج کل تھوڑی سی عمر گزر جائے تو لڑکے شادی نہیں کرتے. لڑکی کی ہائٹ کم ہو تو لڑکے شادی نہیں کرتے. لڑکی کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہو تو شادی نہیں کرتے. یہاں تک کہ منگنی ٹوٹ جائے تو شادی نہیں کرتے. اگر تم یہ سوچو کہ تم ارزن سے اس کی طلاق کروا کر کسی اچھے لڑکے سے اس کی شادی کر دو گی تو ایسا ممکن نہیں ہے. اور ارزن اتنا بھی برا نہیں کہ تم طلاق کے لیے سوچو. تمہاری بہن کی زندگی کا سوال ہے. ارزن اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے. تم تھوڑی سمجھداری کا ثبوت دو. اگر تمہیں اپنی بہن سے محبت ہے تو اس کی زندگی کی بہتری کے بارے میں سوچو. اپنے ذہن سے ان دونوں کا رشتہ خراب کرنے کی سوچ نکال دو. وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور یہ جو ہم نے فیصلہ کیا نا کہ ہم اس کی رخصتی 1 مہینے کے بعد کریں گے، تو ارزن اس بات پر ایگری ہو چکا ہے. یہی بہت بڑی بات ہے. اب اس پر مزید پابندیاں لگانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. سو اپنے ذہن سے ہر چیز نکال دو کہ تم ان دونوں کو الگ کر سکتی ہو. مجھے ارزا کو دیکھ کر ہرگز نہیں ایسا لگتا کہ اس کو ارزن سے اتنا مسئلہ جتنا تمہیں ارزن سے مسئلہ ہے. بہتر ہوگا کہ اپنے مسائل کو ایک طرف رکھ کر ارزا کی زندگی کے بارے میں سوچو. ان کا لہجہ کافی سخت تھا. بابا میں آپ کی بات کو سمجھتی ہوں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ارزا پر بوجھ بنا رہا ہے. اور یہ نہیں بنا رہا وہ بوجھ، صرف اسے سمجھا رہا ہے، اپنے رشتے کی اہمیت بتا رہا ہے. اور وہ لڑکی اس کے نکاح میں، اگر وہ اس کے نزدیک رہ کر اسے کچھ سمجھانا چاہتا تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. اور بہتر ہوگا کہ تم بھی ارزا کو سمجھاؤ اس رشتے کے بارے میں. اور ہاں، ارزن کو اپنے شوہر کی طرح ہرگز مت سمجھنا. وہ ایسے معاملوں میں کسی کی بھی نہیں سنتا. میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آئے گی. وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئے، جبکہ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتی اس کمرے سے باہر نکل آئی تھی. اس کے تو ماں باپ بھی کسی طرح اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے. اور کی تیرے کی زنجیراں پا کے رکھ لینا اپنے پتر نو. جی جلدی بتائیں کیوں بلایا؟ بہت مصروف ہوں میں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس آپ لوگوں کے لیے بالکل بھی. وہ کمرے میں داخل ہوتا فل ایٹیٹیوڈ سے بولا تھا. اوئے ہوئے، ایٹیٹیوڈ تو ختم ہے اس منڈے تھے. ایٹیٹیوڈ تو خیر اس نے کل سے ضرورت سے زیادہ دکھانا شروع کر دیا تھا. تم نے ارزا کے ساتھ کس طرح کی زور زبردستی کی ہے؟ اس کی بہن شکایت لے کر آئی تھی. بابا بہت غصے سے بولے. میری بیوی ہے، میں زبردستی کروں یا مرضی کروں، آپ لوگوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ 1 مہینے کے بعد رخصتی کروا رہے ہیں نا، اس چیز پر میں ایگری ہوں. اب 1 مہینے میں کیا کرتا ہوں یہ میرا پرسنل میٹر ہے. آپ لوگوں کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا. اس کی بہن شکایت لے کر آئی تھی یہاں. تم زبردستی اس لڑکی کو ٹارچر کر رہے ہو. اسے پیار سے سمجھانے کے بجائے، پیار سے منانے کے بجائے تم نے یہ کام پکڑ لیا. مجھے لگتا تھا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، لیکن تمہاری حرکت تو کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہے. بابا کا لہجہ مزید تیز ہوتا جا رہا تھا. اوئے ہوئے، ایکسکیوز می، کس طرف اشارہ کر رہی ہیں میری حرکتیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس لڑکی کی ہوس ہے مجھے؟ اس کے ساتھ زبردستی فزیکل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ بے حد غصے سے ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا. اب کی دفعہ ان کے سامنے بیٹھی
اس کے سامنے بیٹھی اپنی ماں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ مسعود شاہ صاحب، لڑکیوں کی کمی نہیں ہے مجھے، جس طرف ہاتھ بڑھاؤں 10 اٹھ کر آ جائیں گی، جس سے چاہوں اس سے شادی کر سکتا ہوں، جس کے ساتھ چاہوں اس کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں۔ ارے آپ کی تو سالیہ ملک ایک اشارے پر بیٹھی ہے، لیکن مجھے کسی اور طرف دیکھنا تک گوارا نہیں ہے، کیونکہ محبت کرتا ہوں میں اس لڑکی سے، اس خوف سے کہ مجھ سے چھن نہ جائے، مجھ سے دور نہ ہو جائے، کسی اور کے نام کی انگوٹھی نہ پہن لے، اس کے دل میں کسی اور کے لیے جذبات نہ جاگ جائے، مجھ سے پہلے اس کا دل کسی اور کے لیے نہ دھڑکنے لگے، اس لیے نکاح کیا میں نے۔ اگر کسی کے ساتھ فزیکلی ہونا ہوتا تو دنیا میں کم لڑکیاں نہیں تھیں، نکاح جیسے تعلق بنانے کی ضرورت نہیں تھی مجھے، یہ محبت ہے میری۔ بس بہت برداشت کر لیا میں نے آپ کی اس بہو رانی کو، ابھی آپ لوگوں کو میرے خلاف کرے گی، اتنا برداشت نہیں کر سکتا میں۔ وہ غصے سے کہتا ہے ان کے کمرے سے نکل گئے، بلکہ بابا جہاں سر تھام کر رہ گئے وہیں امی بھی پریشان ہو چکی تھی۔ وہ ہے ہی نہیں اس قابل، تمہاری ہمت کیسی بھی میرے ماں باپ کو میرے خلاف کرنے کی؟ کیا کہا ہے تم نے میرے ماں باپ سے؟ تمہاری بہن کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا میں، اس سے زبردستی تعلق بنانے کی کوشش کر رہا تھا میں، تم طلاق کروانا چاہتی ہو ہم دونوں کی۔ پتہ نہیں اپنی جیکٹ سے کیا نکال رہا تھا آلیانہ، اس کی اس طرح اپنے کمرے میں آنے پر خوف سے لرز اٹھی تھی۔ تم ہے ہی ایسی قابل۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے، ارزا اب تک کالج سے گھر نہیں آئی تھی، یقیناً اس کے گھر آتے اس کے والدین نے اسے جھاڑ پلائی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر آلیانہ نے شدت سے دعا مانگی کہ ارزا کہیں سے آ جائے۔ صبح وہ ارزا سے ملنے اس کے کمرے میں گئی تو اس نے بہت واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ارزن صرف اسے اپنے زخم دکھانے کے لیے آیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا جو آلیانہ سوچ رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ ارزا ارزن کی اس حرکت پر پردہ ڈال رہی ہے۔ اس کی بہن نے اس شخص کی خاطر آلیانہ سے جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیا تھا، مطلب ان کا تعلق مضبوط ہو رہا تھا۔ وہ ارزا کو اپنی محبت کا یقین دلانے میں کامیاب ہو رہا تھا، وہ اسے جھوٹے دکھاوے میں پھنسا رہا تھا۔ اس نے ارزا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ارزن ایک برا انسان ہے، جس پر اسے یہ سننے کو ملا کہ آلیانہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، کیونکہ اس کے حساب سے تو ارزن ایک بہت اچھا اور معصوم سا انسان تھا، بس تھوڑا سا ضدی تھا کیونکہ اس کے والدین نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، لیکن اسے ضدی ہونے کی سزا تو نہیں دی جا سکتی تھی نا، یہ ارزا کے الفاظ تھے۔ کیونکہ تم ایسے ہی ہو، تم ارزا کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے، تم اسے اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلا سکتے ہو، لیکن میں تمہاری باتوں میں پھنسنے والی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ تم صرف اور صرف مجھ سے انتقام لینے کے لیے کر رہے ہو، میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے تم میری معصوم بہن کا استعمال کرنا چاہتے ہو، وہ غصے سے بولی تھی۔ نہیں آلیانہ ذریعہ شاہ، میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ بدلہ لینے کے لیے کسی تیسرے انسان کو بیچ میں لاؤں گا، اگر مجھے بدلہ لینا ہوتا تو میں ڈائریکٹ تم سے لوں گا، کسی تیسرے کو بیچ میں گھسیٹ کر تمہاری اور اپنی دشمنی کو خراب ہرگز نہیں کروں گا۔ تم نے جو کچھ کیا نا اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا، تم میرے والدین کو میرے خلاف کر رہی تھی اور تمہیں لگا کہ میں سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ وہ اپنی جیب سے ایک شیشے کی بوتل نکالتے ہوئے بولا۔ وہ آخری حد تک آنکھیں پھیلائی سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو ارزن کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ میری زبان میں تو اسے ایسڈ کہتے ہیں۔ تیزاب کا نام تو سنا ہی ہوگا تم نے۔ اوئے ہوئے، تیزاب لے کے آ گیا۔ باقی جب تمہارے منہ پر گرے گا تو تم خود اندازہ لگا لینا، بلکہ میں بھی اندازہ لگا ہی لوں گا تمہاری چیخوں سے۔ وہ کیا ہے نا، تمہاری شکل پر میرا بھائی ضرورت سے زیادہ مرتا ہے، اور تمہاری شکل ہی تو میرا بیڑا غرق کر رکھا ہے، میرا تمہاری شکل دیکھ کر پورا دن خراب گزرتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا اس شکل کو ہی بگاڑ دیتا ہوں جو میرے ہر کام میں موڑ آتی ہے۔ مجھے تم سے کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن اب تم میری برداشت سے باہر ہو رہی ہو، اور ارزن شاہ اتنا ہی برداشت کرتا ہے، جب معاملہ برداشت سے باہر چلا جائے تو میں اسی طرح معاملہ حل کر لیتا ہوں۔ وہ شیشے کی بوتل کھولتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ آلیانہ کی تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ اسے اتنا سائیکو نہیں سمجھتی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں بابا سے تمہاری شکایت لگاؤں گی، تم دور کرو اسے مجھ سے، وہ گھبراتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس شخص پر یقین کرنا اس کے بس سے باہر تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ غصے میں اس کا دماغ خراب ہو جاتا تھا۔ اس کے غصے کے کئی نظارے بھی یونیورسٹی میں دیکھ چکی تھی۔ اس کی پوری کلاس اس سے ڈرا کرتی تھی، کیونکہ کسی کے سر پر بوتل مار کر اس کا سر پھوڑ دینا یا کسی کے پیچھے سے پکڑ کر اس کا سر دیوار میں دے مارنا ارزن کے موسٹ فیوریٹ کام تھے۔ اوئے ہوئے، ہابیز تو دیکھو کیسیاں پالیاں ارزن نے۔ یقیناً کسی کی شکل ایسڈ سے جلانا بھی اس کے لیے ناممکن نہیں تھا۔ اچھا خاصا دماغ تھا میرا بھابھی صاحبہ، تم نے خراب کیا، بھگتو۔ وہ کہتے ہوئے ایسڈ کی بوتل کھول کر اچانک اس پر پھینک گیا تھا، جس سے اگلے لمحے آلیانہ کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ اوئے ہوئے، وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، اسے بس یہ پتا تھا کہ ارزن نے اس پر ایسڈ پھینک دیا، اب اس کا چہرہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی جب اچانک کی دروازے سے گھر کے لوگ کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ اسے تھوڑا فاصلہ بنا کر کافی دور ہٹ گیا۔ کیا ہوا، یہ چلا کیوں رہی ہے؟ بابا نے حیرت سے اس سے پوچھا تھا، جس پر وہ کندھے اچکا گیا تھا، جبکہ ان کے پیچھے کمرے میں ذریاب اور ارزا بھی داخل ہوئے۔ ارزا نے کالج کی یونیفارم پہن رکھی تھی، یعنی کہ ابھی بھی کالج سے واپس آئی تھی، یقیناً اسے ذریاب ہی لے کر آیا تھا۔ کیا ہوا آلیانہ، اس طرح سے چلا کیوں رہی ہو؟ کچھ دیکھ لیا کہ تم نے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ کچھ بتاؤ گی؟ اس طرح سے کیوں چلا رہی ہو تم؟ ذریاب اس کے پاس کھڑا اس سے وجہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ تھر تھر کانپتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اس وقت اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ یقیناً وہ کچھ بھی کہنے سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ اس نے ارزن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ مجھ پر ایسڈ پھینک رہا تھا، اس نے میرے چہرے پر تیزاب پھینکا ہے۔
ابھی بھی اس نے میرے منہ پر تیزاب پھینکا. ذریعہ میرا سارا چہرہ جل جائے گا. یہ بہت برا انسان ہے. دیکھو اس نے مجھ پر تیزاب پھینکا. وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ زریاب کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی اس کی ذہنی کنڈیشن پر شبہ ہوا تھا. زریاب، یہ لڑکی کیا بکواس کر رہی ہے؟ اس کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ ارجن کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے جسے وہ پی رہا ہے. اس لڑکی کے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے؟ اس لڑکی کا دماغ کام بھی کرتا ہے یا نہیں؟ اسے کسی پاگل خانے میں داخل کروانے کے بجائے تم اسے ہمارے گھر لے آئے ہو. بابا کا غصے سے پارا ہائی ہو گیا، جبکہ ارجن کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ آئی. بابا، میں بات کر رہا ہوں، اس سے کوئی غلط فہمی ہوگی. 1 منٹ رکیں آپ پلیز. آپ اپنا بی پی ہائی نہ کریں. وہ پریشانی سے اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا. سڈے کسی دے لاگے جان بیچاری زریاب دی پھسی ہوئی. ادھر بابا نو مطمئن کرنا، بیوی نو مطمئن کرنا، چاروں پاسے مطمئن کرنا. جبکہ الیانا اس کے سینے سے لگی بری طرح سسک رہی تھی. ارزا اس کے ہاتھ تھامے اس کے چہرے پر گرے پانی کو آنسو سمجھ کر صاف کر رہی تھی. یہ مجھے مارنا چاہتا ہے. یہ آدمی مجھے مارنا چاہتا ہے. زریاب، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. یہ پاگل ہو چکا ہے. وہ بری طرح سے سسکتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ارجن نے زریاب کو دیکھتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا. تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے الیانا. کیا ہر وقت تم اس کے خلاف سوچتی رہتی ہو؟ تمہارا دماغ کام بھی کرتا ہے یا نہیں؟ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے، وہ تم پر تیزاب کیوں پھینکے گا؟ وہ پانی پی رہا ہے. زریاب نے بے حد غصے سے بولا تھا. وہ الیانا سے اس طرح کی بے وقوفی کی امید ہرگز نہیں رکھتا تھا. نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ابھی مجھے ڈرا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تیزاب ہے اور یہ میرے چہرے پر پھینک کر مجھے جلا دے گا. وہ اب بھی بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی، جبکہ ماما کا غصے سے برا حال ہونے لگا. امی کا غصے سے برا حال ہونے لگا. یہ لڑکی دماغ سے بالکل پیدل تھی. وہ اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی تھی. یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا تم نے؟ سمجھتے ہیں ہم کہ تم مرزا کے لیے ارجن کو پسند نہیں کرتی، تمہیں پسند نہیں ہے وہ اپنے بہنوئی کے روپ میں، لیکن تم اس پر اتنا گھنونا الزام لگا رہی ہو. تمہیں تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، تھوڑی سی حیا ہوتی ہے. تمہاری بات مان کر ہم نے ہر ممکن کوشش کی تمہارا ساتھ دینے کی، لیکن تم تو اب سر پر چڑھتی جا رہی ہو. ہم یہ سب کچھ برداشت کریں صرف اور صرف زریاب کی خاطر، لیکن اب بہت ہو چکا، بلکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. یہ بے وقوفانہ حرکتیں بند کرو. تمہیں کیا لگتا ہے ارجن پاگل ہے جو دن دہاڑے تم پر تیزاب پھینکے گا؟ تمہیں قاتل لگتا ہے، کرمنل لگتا ہے میرا بیٹا؟ پانی کی بوتل کو تم تیزاب کہتی ہو؟ تیزاب کس طرح پلاسٹک کی بوتل میں ڈال کے لے کر آئے گا وہ تمہیں جلانے کے لیے؟ خدا کے لیے کوئی اور پلان بناؤ، کیونکہ اس طرح کی بے وقوفیاں یہاں نہیں چلتی. امی بے حد غصے سے بول رہی تھی. جبکہ ارجن نے پہلی دفعہ اپنی ماں کا یہ روپ دیکھا تھا. وہ پہلی دفعہ انہیں اس طرح کسی پر چلاتے ہوئے سن رہا تھا. اس کی معصوم سی ماں کہاں کسی پر چیختی تھی، کہاں کسی پر چلاتی تھی. وہ تو کافی خاموش طبیعت کی تھی. اوئے ہوئے، دیکھ سی پھر گندی اولاد نے مانو کس حد تک لے گیا. سافٹ سی، پیاری سی. امی پلیز میری بات پر یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی. الیانا اب تک سسک رہی تھی، جبکہ اس کی ڈرامے بازیوں پر ارجن نے آنکھیں گھمائی تھی. بس کر دیں آپ اتنی بے وقوف تو نہیں ہو سکتی. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ارجن آپ کو مارنا چاہیں گے؟ وہ پانی پی رہے ہیں. اب کی دفعہ ارجن نے بھی ارجن کا ساتھ دیا تو اس کی بے وقوف والی بات پر ارجن کو ہنسی آ گئی. بے وقوف کہہ کون رہا تھا؟ اس دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف. اوئے ہوئے، چل بس کر دے، تیرا ساتھ دے رہی ہوں. انہوں نے منہ نہ بے وقوف کہہ دی. منیا دماغ تھوڑا کٹ ہے جین، لیکن اب کیا کریں، جیسی بھی ہے تمہاری ہے، برداشت کرو. اٹس اوکے ارزا جان، تم نہیں جانتی، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا ہے نا کہ تمہاری بہن کو میں اتنا ناپسند ہوں کہ اب اس نے اپنے پاس سے یہ سارے ڈرامے بازیاں شروع کر دی ہیں. بٹ اٹس اوکے بھابھی، مجھے آپ کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ رہی. یہ تو صرف آپ سے اجازت مانگنے آیا تھا کہ میں ارزا کو اپنے ساتھ ڈنر پر لے کر جانا چاہتا ہوں، لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ یہ سب کچھ کریں گی تو یقین کریں میں یہاں کبھی نہیں آتا. اوئے واللہ رے معصومیت. اس کی معصومیت ایک دفعہ پھر سے آسمانوں کو چھونے لگی. الیانا نے غصے اور حیرت سے دیکھا. معصومیت پری کٹ کٹ کے ہوئی ارجن ہنستے. معصومیت کا دوسرا نام ارجن شاہ. اوئے ہوئے، ارجن تم مرزا کے شوہر ہو، تم اسے جہاں چاہے لے کر جا سکتے ہو، تمہیں کسی کی اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بس بہت برداشت کر لیا ہم نے، اب سے یہ سارا تماشا اس گھر میں بند کرو. امی کا لہجہ اب بھی بہت سخت تھا. وہ تو اپنی ماں کے دبنگ انداز پر اسے جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے. اس کی امی بھی اچانک سے سپر ویمن بن کر سامنے آ گئی تھی. تھینک یو سو مچ امی، آئی لو یو سو مچ. آپ نے اجازت دے دی، اب مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. ارزو جان شام کو 7 بجے تیار ہے نا؟ ہم ڈنر ایک ساتھ باہر کریں گے. چلے امی، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے، بہت بھوک لگی ہے. آپ تو کچھ زیادہ غصہ کر گئی. بھابھی بھی نا کسی بے وقوفانہ حرکتیں کرتی ہیں. وہ اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ایک نظر الیانا کو دیکھتا اپنی ماں کو لے کر کمرے سے نکل گیا. جبکہ الیانا اب تک اپنے شوہر اور بہن کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ارجن نے سچ مچ میں اس پر تیزاب پھینکنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا. تیرے تو کسی نے یقین کرنا بھی نہیں. انہیں درمیان سامنے اتنا معصوم انسان ہو تو پھر تیرے وغیرہ تو کون یقین کرے گا. جی تو گائز، یہاں پہ ہماری آج کے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آج کی کس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.